بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مجلس توبہ و استغفار میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت اغر ابن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم۔ گناہوں کی توبہ کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ایک بہت ضروری اور لازمی عمل ہے۔ قرآن کریم میں بھی بار بار گناہوں کی معافی مانگتے رہنے اور توبہ کرتے رہنے کی تاکید آئی ہے۔ استغفار اور توبہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، انسان کو اپنے حقیر اور چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے صرف رسمی تعلق نہیں رہ جاتا بلکہ محبت و الفت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے کو انتہائی محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی انسان ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کا اونٹ کھو جائے، پھر اچانک وہ اونٹ مل جائے تو انسان کو جس قدر خوشی ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں ریگستان میں اونٹ کھو جانے کا مطلب ہوتا تھا موت، اس لیے ہزاروں کلومیٹر جھلستی ہوئی ریت پر بغیر سائے اور پانی کے چلنا ناممکن ہوتا تھا۔ اس کو آج اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو کسی جرم میں پھانسی کی سزا ملے، پھانسی کے پھندے کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور جلاد پھندا کھینچنے ہی والا ہو کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ بالکل یہی صورتحال پر پرانے زمانے میں تپتے ریگستان میں اونٹ کھو کر مل جانے کی بھی تھی۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اور اگلا گناہ کرنے سے پہلے اسے خیال آ جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ میں کوتاہی کر کے ہو، جیسے نماز چھوڑ دی، روزہ توڑ دیا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ جو انسانوں کے حقوق یعنی حقوق العباد میں کوتاہی کے ذریعہ ہوں۔ ان دونوں گناہوں کی توبہ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ کی یہ 3 شرطیں تو ان دونوں طرح کے گناہوں کی معافی کے وقت پوری کی جانی چاہیے۔ نمبر 1، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، اس گناہ پر دل سے افسوس اور ندامت ہو۔ نمبر 3، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ گناہ کی پہلی قسم سے توبہ کے لیے تو صرف یہ 3 ہی شرطیں ہیں۔ البتہ اگر گناہ دوسری قسم کا ہو یعنی حقوق العباد سے متعلق ہوں تو اس سے توبہ کے لیے ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے۔ وہ یہ کہ جس انسان کے ساتھ وہ گناہ کیا گیا ہے یا جس انسان کا حق مارا گیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی جائے۔ اگر یہ شرطیں پوری نہ کی گئی تو توبہ و استغفار ممکن نہیں ہو سکتے۔ آپ ان شرطوں کو اس نقشے سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ گناہ اس کی 2 شاخیں حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق اللہ میں 3 شاخیں ہیں۔ فوراً گناہ کو چھوڑا جائے۔ نمبر 2، اس گناہ پر دلی افسوس ہو۔ نمبر 3، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ دوسری شاخ حقوق العباد میں نمبر 1، فوراً گناہ کو چھوڑا جائے۔ نمبر 2، اس گناہ پر دلی افسوس ہو۔ نمبر 3، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ نمبر 4، جس انسان کا حق مارا ہو وہ ادا کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے۔
اس حدیث کا آخر حصہ بڑا حیرت انگیز اور نصیحت آموز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے تھے، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے اور توبہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم غلاموں کی کیا حیثیت؟ ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا رواں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اور ہماری ڈھٹائی، بے حسی اور سنگ دلی کا یہ حال ہے کہ ہم دن میں 1-2 مرتبہ بھی اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کرتے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے آفس میں، دفتر میں، گھر میں، بازار میں اور چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی استغفار کا آسان طریقہ ہے، لہذا اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور کبھی کبھی دن میں یا 2-3 دن میں یا ہفتے میں جب بھی موقع ملے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔